کے لائے ماموں میں آج واز کہنا چاہتا ہوں۔ ماموں نے جواباً ارشاد فرمایا، ہمیں تو ہمیشہ نہ کہا کرتے تھے، آج بھی نہ کر کے دیکھتے، آج بھی نہ کرتے۔ بغداد میں ڈنڈورا پیٹ دیا گیا کہ آج جنید بغدادی واز فرمائیں گے۔ بغداد کی جامع مسجد میں ٹھٹ لگ گئے، ایک اتحام ہے، ہجوم بے پناہ ہے۔ آپ نے جب واز ختم کیا تو سرے سے ایک شخص جو جبہ پوش ہے، سر پہ دستار باندھی ہوئی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، شیخ مجھے ایک حدیث رسول کا مطلب سمجھائیے۔ کہا پوچھو۔ کہا سرکار نے فرمایا، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا نزدیک آؤ، معنی بتاتا ہوں۔ نزدیک کو فرمایا نہیں، میرے بالکل قریب آ جاؤ۔ جب بالکل قریب آ گیا تو فرمایا کہ یہ جبہ ہٹاؤ، جبہ ہٹاؤ، اور یہ اندر جو صلیب پہنا ہوا ہے اس کو اتارو، ہاتھ کو آگے کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، ہاتھ آگے کر اور پڑھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے اہل نظر، اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ یہ جو دلوں کی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، یقین کیجئے آپ تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو ظاہری بادشاہ ہے حکمرانیاں کر رہے ہیں، لیکن ان کی بادشاہی اپنی نوعیت کی ہوتی ہے۔ میں حضرت آپ کی اجازت سے اقبال کا منظوم کیا ہوا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو منظوم کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بو علی قلندر کا ایک مرید خاص مجذوب، وہ بھی مجذوب تھا، ایک گلی میں جا رہا تھا کہ عامل وقت کے کچھ اہلکار، وہاں کا جو حاکم تھا اس کے کچھ اہلکار پیچھے سے آ رہے تھے۔ اس اہلکار کی سواری آ رہی تھی، پھٹو بچوں کے نعرے لگ رہے تھے، یہ اپنی دنیا میں مگن جا رہا تھا۔ اس نے راستہ نہ چھوڑا، ایک کارکن نے اس کے سر پہ لٹھ دے مارا، اس کا سر پھاڑ دیا، زخمی ہو گیا، لیکن تھانے میں نہیں گیا، تھانے میں نہیں گیا۔ یار جن کے مرشد کامل ہوتے ہیں نا وہ تھانے نہیں جاتے، جن کے مرشد کامل ہوتے ہیں وہ تھانے نہیں جاتے۔ وہ بو علی قلندر کی خدمت میں پہنچا اور کہا، حضرت جی میں گلی میں جا رہا تھا، زمین اللہ کی ہے۔ اس اہلکار نے بلا وجہ میرا سر بڑھوا دیا، میں اس کا مداوع چاہتا ہوں۔ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بو علی قلندر رحمت اللہ علیہ نے منشی کو بلایا اور فرمایا بادشاہ کو خط لکھ۔ وہ تو ایک اہلکار تھا، بادشاہ کو خط لکھ رہے، مجذوب چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرات محترم بادشاہ کو خط لکھ رہا ہے اور پورا قصہ منظوم کیا ہے۔ حاصل کلام شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، لکھ بازگیر ای عامل بدگوہرے، بازگیر ای عامل بدگوہرے، ورنہ بخشم ملک تو بادی کرے۔ اس اپنے بدگوہر عالم کو واپس بلا لے، ورنہ ہم تیری بادشاہی کسی اور کے حوالے۔
ورنہ ہم تیری بادشاہی کسی اور کے حوالے کر دیں گے. خط بادشاہ کو پہنچتا ہے، دربار ہلنا شروع ہو جاتا ہے. ابو علی قلندر کا خط آ گیا. کیبنٹ میٹنگ بلائی جاتی ہے، مسئلہ پیش ہوتا ہے. صاحب نے کہا ابو علی قلندر کو راضی کیا جائے ورنہ بادشاہی گئی. بادشاہی گئی. ابو علی قلندر راضی کیسے ہو؟ تجویز ہوا کہ امیر خسرو کی خدمت حاصل کی جائے. امیر خسرو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں، آپ کی خدمت میں حاضری دی جاتی ہے بادشاہ کی طرف سے، اور ان سے درخواست کی جاتی ہے آپ امیر خسرو کو سفارشی بنا کے بھیجتے ہیں. امیر خسرو وہاں جا کے نغمہ سرا ہوتے ہیں. ان قلندروں کی اپنی بات ہوتی ہے، اور جب دیکھا کہ برف پگھلنا شروع ہوئی تو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. حضور ایک درخواست لے کے آیا. کہا کہو خسرو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس مرتبہ اس بادشاہ کو معاف کر دیجیے. حضرات محترم، شاہ جہان کا زمانہ ہے. بادشاہ سونا پہنتا ہے، اور ہر زمانے میں کچھ بادشاہوں کے حوالی ہوتے ہیں جو سو کالڈ علماء ہوتے ہیں. فتویٰ مانگا جاتا ہے، سب نے فتویٰ دے دیا کہ عوام کے لیے تو سونا پہننا جائز نہیں، بادشاہ اگر پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ملا جیون اس وقت قاضی القضاۃ تھے. ملا جیون سے بھی فتویٰ پوچھا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس طرح فتویٰ دینے سے کیا فائدہ؟ جمعہ آئے گا، ممبر پر بیٹھوں گا، وہاں پہ بات کہہ دوں گا. مطمئن ہو گئے کہ یہ بھی راضی ہیں. ملا جیون جمعے کے روز ممبر پر جلوہ آرا ہوئے. خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ مجھ سے استفتاء کیا گیا. حضرات، دین میں عوام اور خواص کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں دین جو خواص کے لیے ہے وہی عوام کے لیے ہے. میں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، دین جو مریدوں کے لیے ہے نا وہی پیروں کے لیے بھی ہے. دین جو عام لوگوں کے لیے وہی عالموں کے لیے بھی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دین جو محکوموں کے لیے ہے وہی حاکموں کے لیے بھی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. جب یہ کہا تو پوری مجلس میں ایک سناٹا چھا گیا. بیچ میں بات لمبی ہو رہی ہے، ایک ایسے جملہ معترضہ آپ کو سناتا ہوں. جب گزر رہے تھے ملا جیون تو راستے میں اورنگزیب جو اس وقت شہزادہ تھا وہ کھڑا تھا. پاس سے گزرنے لگے تو اس نے آہستہ سے اپنا جبہ ہٹا کے دکھایا، اس میں اتنا لمبا چھرا لگا ہوا. نے کہا میرا شاگرد ایک چھری دکھا رہا ہے اور وہ بھی مسجد میں. کچھ پریشان سے ہوئے لیکن گزر گئے. اب یہ جتنے وہ وہاں پہ خوشامدی تھے، وزراء عمرا، وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے تو ستیہ ناس مار دی ہے، گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی ہے، فوری طور پر